کیا صرف ایک غلط فہمی 20 سال پرانے رشتے کو دفن کر سکتی ہے؟ اگر ایک قدم بڑھانا آپ کی انا توڑ دے مگر ماں کی روح کو سکون دے دے تو کیا آپ وہ قدم اٹھائیں گے؟ یہ کہانی ہے بدگمانی کی اور اس زہر کا توڑ بننے والی محبت کی۔ کہانی کا عنوان ہے بدگمانی رشتوں کا زہر قاتل۔ ایک شدید حادثہ کے بعد موت کے منہ سے واپس آنے پر اسے زندگی اور اس کی بہت سی حقیقتوں کی بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ حادثہ کے بعد کی زندگی کو قدرت کی طرف سے مہلت جان کر اپنی اصلاح اور مخلوق خدا کی خیرخواہی کے لیے صدق کے دل سے صرف کرنے میں جٹ گیا تھا۔ اپنے قرابت داروں سے تعلقات معمول پر لانا اس کی اولین ترجیح تھی۔ وہ کوشش کرتا کہ جس کسی کے ساتھ کوئی رنجش یا مسئلہ تھا اسے پس پشت ڈال کر تعلق بہتر کرنے کے لیے خود قدم اٹھاتا۔ اسے اس بات کا دلی رنج تھا کہ اگرچہ بچپن اور اس کے بعد والدہ کی زندگی میں ماموں کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات قائم رہے، مگر جب والدہ کی رحلت کے بعد دیگر بہت سے رشتہ داروں کے ساتھ مسائل جنم لینے لگے تو ماموں کے ساتھ بھی بدگمانیاں بڑھنے لگیں۔ حالات اس حد تک خراب ہوئے کہ بول چال بند ہو گیا، دونوں طرف سے سرد مہری اور خاموشی کا مظاہرہ کیا جانے لگا۔ بعد میں ایک موقع پر وہ اپنے ایک عزیز کے ہمراہ ماموں کے ساتھ راضی نامہ کی غرض سے گیا تو بہت کچھ سننے کو ملا۔ وہ ادب اور مصلحت کی وجہ سے چپ رہا، یوں اس کی نیک نیتی کی وجہ سے آپس کے تعلقات وقتی طور پر بحال ہو گئے۔ کچھ عرصہ تعلقات بحال رہنے کے بعد پھر کسی بدگمانی نے اپنا کام دکھایا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوتے چلے گئے۔ اب کی بار رابطے ایسے منقطع ہوئے کہ 2 دہائیاں اسی کیفیت میں گزر گئیں۔ زندگی کے سارے معاملات میں دونوں خاندان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ اب جیتے جی سلام دعا کی نوبت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ وہ 2-3 ماہ سے اکثر گزرے اچھے دنوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتا۔ اسے تعلقات منقطع ہونا بے وجہ سا لگتا۔ وجہ سمجھ بھی آتی تو اس قدر دوری اور بیزاری کسی عذاب سے کم نہ لگتی۔ وہ زندگی کے اس مرحلہ میں داخل ہو چکا تھا جہاں کوئی بھی باشعور فرد کسی بھی معاملہ کے ہر اچھے برے پہلو کو اچھی طرح سمجھ اور پرکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ماموں سے رابطہ بحال کرنے کا سوچتا تو 20 سال پہلے راضی نامہ کے لیے جانا یاد آ جاتا۔ اس کا دماغ الجھ جاتا، ذہن کی سکرین خالی ہو جاتی، اس کی ساری ہمتیں جواب دے جاتیں اور سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا۔ 2-3 دن بعد پھر یہی عمل دہرایا جاتا۔ ایک دن اس نے کڑوا گھونٹ بھر کر ماموں کے گھر جانے کی ٹھان ہی لی۔ اس نے سوچا اگر اسے خوش آمدید نہ بھی کہا گیا، سخت ترین جملے بھی سننے کو ملے تو وہ اپنی والدہ کی روح کی تسکین کے لیے سب کچھ برداشت کر لے گا۔ اپنے فیصلہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اپنے ماموں زاد سے رابطہ کر کے ماموں سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے مثبت اور حوصلہ افزا جواب ملنے پر تسلی ہوئی، مگر دل میں پھر بھی کھٹکا سا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ چند دن بعد وہ اللہ کا نام لے کر ماموں سے ملاقات کی نیت سے گھر سے چل پڑا۔ چلتے وقت دعا کی کہ اللہ کرے عزت اور خیریت کے ساتھ گھر واپس آئے۔ ماموں زاد نے اسے اپنے گھر کے دروازے پر کھلے دل سے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا جہاں اس کی بچپن کی خوبصورت یادیں موجود تھیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں پہنچا اس کے ماموں نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی باپ اپنے کھو جانے والے بیٹے سے برسوں بعد مل کر خوشی سے نہال ہو گیا ہو۔ بدگمانی وہ خاموش زہر ہے جو رشتوں کو مار دیتا ہے، بغیر خون بہائے، بغیر آواز کیے، مگر ایک سچا قدم، ایک خالص نیت برسوں کی دوری کو لمحوں میں مٹا سکتی ہے۔ اگر آج بھی کوئی اپنا
صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے آپ سے دور ہے تو پہل کر لیجئے، شاید وہ بھی آپ ہی کے انتظار میں ہو۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں اور دیر تک یاد آتی رہیں، تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔